जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ और साथ हैं आज मोहम्मद शुएब। ये सब आज काली पट्टियां बांध कर, हर पाकिस्तानी, हर अमन पसंद ये काली पट्टी बांध कर एहतजाज कर रहा है, क्योंकि जन्नत नज़ीर वादे कश्मीर, जहां भारत के गासिबाना कब्जे को आज 74 बरस बीत गए हैं। ये आज ही का दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 जब श्रीनगर में फौजें उतारी गईं, कब्जे की नीयत से उतारी गईं। गासिबाना कब्जा जिसकी आज हम बात करें वो गैर कानूनी, गैर अखलाकी, भारत का नाजायज कब्जा, इसके खिलाफ आज कश्मीरी, पाकिस्तानी, हर अमन पसंद दुनिया भर में यौम स्याह मना रहा है। और इसी मुनासबत से आज शुएब के हाथ पर भी, जहां मैंने उनके बाजू पर काली ये स्याह पट्टी बांधी, वहीं पर मैंने ये पट्टी अपने बाजू पर बांधी हुई है। और इस कोशिश के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो जिद्दोजहद हमारे कश्मीरी बहन भाई कश्मीर में कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, वो उनकी जो कोशिशें हैं, वो जो उनकी जिद्दोजहद है, वो कभी मुतज़लज़ल ना हो। वो ये जो अपनी तहरीक का दामन है कभी हाथ से छोड़े नहीं, और वो ये ना समझे कि इस मुश्किल की घड़ी में वो अकेले हैं। अगर हम सिंबॉलिकली भी अपनी अपनायत उनके साथ इस तरह से शो कर सकते हैं, तो आज सिर्फ मैं और शुएब ही नहीं बल्कि हर घर में रहने वाला पाकिस्तानी जो है, अगर वो चाहता है कि वो उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, इजहार यकजहती करे, तो कोशिश करें कि अगर आप भी आज अपने बाजू पर स्याह पट्टी बांध सकते हैं तो बांधिए। हमने फिर कहा कि ये सिर्फ एक अलामती हड़ताल होगी, ये एक अलामती एहतजाज होगा, लेकिन हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एहतजाज में पुरअमन तरीके से शिरकत जरूर इख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल, जो एहतजाज की बात आपने की, हम हर फोरम पर जिस तरह आवाज उठाते आए हैं, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना, ये अलामती एहतजाज है, इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। हम हर तरीके से एहतजाज करते चले आए हैं, करते चले जाएंगे उस वक्त तक, उस लम्हे तक, उस दिन तक जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, जब तक कश्मीरी अवाम सुख का सांस नहीं लेते, जब तक कश्मीरी अवाम जिन्होंने ये फैसला किया शामिल होना है पाकिस्तान में, लेकिन भारतीय फौज ने गैर कानूनी कब्जा किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर, जहां भारतीय कब्जे को 74 बरस आज मुकम्मल हो रहे हैं, जन्नत नज़ीर ये वादी है, और नाजायज़ तसल्लुत किसका है? भारत का है, मोदी सरकार का है। मुसल्लह अफवाज के जरिए वहां पर हो क्या रहा है? रियासती दहशत गर्दी जारी रखे हुए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल वहां पर होता आया है। जिस तरह से वहां पर हम देखते आए हालात किस तरह से खराब होते चले गए, भारतीय अफवाज के हाथों अब तक लाखों मासूम निहत्ते कश्मीरियों का खून बहाया जा चुका है। ऐसा ये शुएब, और इंतहाई अफसोस के साथ कि इन 74 सालों में कश्मीरी माओं के बेटे छीने गए। भारतीय फौजियों ने कश्मीरी बेटियों की अस्मतों को तार तार किया, लेकिन जुल्मों सितम की ये तवील रात कश्मीरियों के हौसले ताहाल पस्त नहीं कर सकी है। वो आज भी आजादी के सुबह के इंतजार में अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। सुबह पाकिस्तान में हमारे मेहमान शख्सियात भी आज इस मौजू पर हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू की तरफ मजीद बढ़ें, इस पर एक जामे और मुफस्सिल रिपोर्ट हमने तैयार की है, ऐसा कीजिए। 1947 में जब बर्रे सगीर तकसीम हो रहा था तो उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की 80% आबादी मुसलमान थी। रियासत का मजहबी, नजरियाती, जोग्राफियाई और माशी एतबार से पाकिस्तान के साथ इल्हाक फितरी था। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब हिंदुस्तान ने तमाम तर बैनुल अक़वामी कवानीन और तकसीम बरसगीर पाक व हिंद के असूलों को बालाए ताक रखते हुए कश्मीर में अपनी फौजें उतारी और यहाँ कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरक्स गैर कानूनी और गैर अखलाकी तसल्लुत कायम कर लिया। भारत ने मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करके अपने कश्मीर में इस कब्ज़े को, इस क़याम को तवालत बख्शने की कोशिश की। फिर फ़ौज में इजाफ़ा होता चला गया, ऐसे कवानीन इख्तियार किए गए, अपनाए गए कि जिनके ज़रिए भारत का जो कब्ज़ा है वो तवील होता चला गया। वाइसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ मिली भगत से बाउंड्री कमीशन अवार्ड में तब्दीली करवाकर मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियती जिला गुरदासपुर को भारत के हवाले करके इसे कश्मीर तक ज़मीनी रसाई फराहम कर दी थी। हिंदुस्तान का ये इकदाम न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, तकसीम बरसगीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि कश्मीरियों के ख्वाहिशात के बरक्स भी था। और उसी वजह से उस वक्त से लेके आज तक मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान की से आज़ादी और हक़ खुद अरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वाक़े को 7 दहाइयाँ बीत चुकी हैं, मगर मकबूजा कश्मीर आज भी भारतीय फौज के जुल्म व इस्तबदाद के स्याह बादलों की जद में है।
تو یہاں پر جہاں ہم نے آپ کو ایک مفصل اور جامع رپورٹ آپ کو دکھائی ہے، یہ تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا ایک بہت مختصر سا احوال ہے جو کہ ان چند لمحوں میں ہم نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے نہ صرف ہمارے پاس دلیلیں ہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم کوئی بھی کونا اٹھا کر دیکھیں وہاں پر کشمیر جو ہیں وہ پریشان حال کھڑے ہیں۔ اسی صورتحال کے پس منظر میں ایک ملی نغمہ ہے جو ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم آپ کو نہ صرف دکھانا چاہیں گے بلکہ سنانا بھی چاہیں گے۔ تاہم اس سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا وہ پیغام جو کہ انہوں نے کشمیری بہن بھائیوں کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ 7 دہائیوں میں بھارتی حکومتوں نے کشمیری عوام کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جو 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ پاکستانی قوم سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا یوم سیاہ کے موقع پر کشمیریوں کے نام پیغام ہے۔ ذرا سنیے انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 74 سال پہلے ہندوستان نے اپنی افواج بھیج کر سری نگر پر قبضہ کیا تھا 27 اکتوبر کے دن، اور اس دن سے لے کر آج تک وہاں پر جو ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیا ہے، جس کے اندر بچوں کو مارا گیا، پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا، نوجوان نسل کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو بیوہ کیا گیا، ریپ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، تو ہمارے بھائی مقبوضہ کشمیر کے اندر تڑپ تڑپ کر یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، اور ہندوستان نے وعدہ یہ کیا تھا کہ اقوام متحدہ میں جا کر التجا کی تھی کہ سیز فائر کیا جائے۔ پاکستان نے اس بات پر یقین کیا کہ اقوام متحدہ جو قراردادیں پاس کرے گی حق خود مختاری کی بنیاد پر وہاں پر استصواب رائے کرا کر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کون سا خطہ کس ملک کو جوائن کرے گا، اور یہ اصول جو تھے پارٹیشن کے، ان اصولوں کی بنیاد پر جس انداز سے پاکستان بنایا گیا، اس اصولوں کی پامالی کرتے ہوئے ہندوستان کے حصے کے اندر کشمیر ڈالا تو نہیں گیا، مگر اس کی سازشوں کے ذریعے ڈوگرا راج تھا، اور ڈوگرا جو راجہ تھا اس نے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ وہ جھوٹا الحاق تھا، جھوٹ پر مبنی تھا۔ دنیا کے قوانین کے اعتبار سے انصاف ملے، جو ان سے وعدے کیے گئے تھے اس بنیاد پر انصاف ملے، مگر خاص طور پر یہ جو ہندوتوا حکومت آئی ہے، یہ بی جے پی سرکار مودی کی، ان کے زمانے کے اندر کشمیر کو ایک آزاد راج کے حوالے سے ہٹا کر اس کو اپنی ہندوستان کی اسٹیٹس میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کو پاکستان منظور نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہیں گے ہر اعتبار سے، انٹرنیشنل فورمز کے اندر، منطقی اعتبار سے، میڈیا کے اندر ہم ان کی جدوجہد کے اندر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سٹیزنشپ ایکٹ بنا کر بھی اس نے بڑا ظلم کیا اور لوگوں کو لانا چاہتا ہے۔ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ تھے، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ رہیں گے۔ ان کی اس جد و جہد آزادی میں ان کی آواز بنیں گے۔ جب بات آواز بننے کی ہے تو آواز کون بن رہا ہے؟ پاکستان تو بن رہا ہے، لیکن جب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا، انہوں نے کہا کہ میں ہوں اب کشمیر کا سفیر، اور انہوں نے صرف کہا نہیں، انہوں نے بن کر دکھایا۔ اور ان حالات میں جب ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی کی حکومت قائم ہونے کے بعد جو جبر کا سلسلہ وہاں پر ایک اور عروج کو پہنچا، اس کے بعد بھی ہم نے وہ کوششیں تمام کی جو کرنی چاہیے تھیں، وہ تمام کوششیں بروئے کار لائے جو لانی چاہیے تھیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین صاحب نے بھی اس موقع پر یعنی یوم سیاہ کے موقع پر ایک خصوصی پیغام جاری کیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج وزیراعظم عمران خان صاحب کشمیر کے سفیر ہیں اور انشاءاللہ یہ جبر کا دور ختم ہوگا۔ کیا کہا انہوں نے، دکھاتے ہیں۔ 27 اکتوبر نقطہ آغاز ہے اس جدوجہد کا جو کشمیر کے عوام نے آج سے کئی عشرے پہلے ہندوستان کے تسلط کے خلاف شروع کی۔ اس جدوجہد میں ماؤں نے اپنے لال، بہنوں نے اپنے بھائی، سہاگنوں نے اپنے سہاگ اور بچوں نے اپنے والدین کھوئے ہیں۔ ہزاروں لوگ مسنگ پرسنز بنے ہیں جو بھارتی جیلوں میں دم توڑ گئے۔ جب اغوا ہوئے تو اس کے بعد وہ کہاں گئے؟ جبر، استبداد اور استحصال کی وہ مثالیں جو دنیا
جن کی ہمیشہ سے مذمت کرتی رہی ہے، بھارت وہ مثالیں کشمیر میں روزانہ قائم کرتا ہے۔ اور جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، جبر اور استبداد اور استحصال کا یہ سلسلہ ایک نئے بام عروج کے اوپر پہنچا ہے۔ 27 اکتوبر کے دن پاکستان کی قوم کشمیریوں سے یہ عہد کرتی ہے کہ جس طرح ہم پچھلی 7 دہائیوں سے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں، ہمارے قبرستان ان شہیدوں کے خون سے مہک رہے ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے قربانیاں دی، ہم نے اپنی معیشت، اپنی سیاست اور اپنی خارجہ پالیسی کشمیری عوام کی امنگوں کے نظر کی ہے۔ ہم اسی جذبے سے عمران خان کی حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کشمیر کا سفیر ہے اور پوری دنیا میں کشمیر کے مسئلے کے اوپر سب سے بھرپور آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ جبر کا یہ دور ختم ہوگا، انشاءاللہ آزادی کا سورج طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ کشمیر کے لوگ وہ دن بھی دیکھیں گے جب ان کی اپنی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیریوں کی اپنی حکومت ہوگی اور وہ اس جبر کا خاتمہ کریں گی۔ یہ بیان نہ صرف ایک شخصیت کی جانب سے، ایک وفاقی وزیر کی جانب سے دیا جا رہا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ پوری قوم کے ہیں، تمام پاکستانیوں کے ہیں، ان کے جو پاکستان میں بستے ہیں، ان کے بھی جو کہ پاکستان سے دور کہیں بیٹھے ہیں لیکن اپنے کشمیری بھائیوں کے دکھ کی گھڑی میں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اسی سلسلے میں اسی موقع کی مناسبت سے ایک ملی نغمہ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم جو ہیں وہ آپ کو نہ صرف آپ کو دکھائیں گے بلکہ ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ شعیب اس سلسلے میں بھی اپنے ویورز کو آگاہ کریں گے۔ بالکل، اس وقت چونکہ ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اس کے کچھ مناظر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں لائیو، چونکہ آج جب ہم بات کریں یوم سیاہ کی تو اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم یعنی ریاستی سطح پر ہم یوم سیاہ منا رہے، اور اس کی مناسبت سے کئی مقامات پر نہ صرف اسلام آباد بلکہ کئی اور شہر جہاں پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور اب سے چند لمحات بعد ایک بہت بڑی ریلی اسلام آباد سے نکالی جائے گی۔ لیڈ کون کریں گے؟ لیڈ کریں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب۔ اس وقت ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں کہ جب ہم جو اکتوبر ہے 27 اکتوبر اس کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، اور جس طرح کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں نریندر مودی صاحب کی حکومت قائم ہونے کے بعد جو استبداد استحصال کا سلسلہ جس طرح نئے بام عروج کو پہنچا ہے، اور جس طرح ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے، اور آج ہمارے قبرستان ان شہیدوں کے خون سے مہک رہے ہیں، تو 27 اکتوبر کا دن پاکستان کی قوم اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، اور اس کے لیے ہم نے مختلف مقامات کا چناؤ کیا ہے جہاں پر ہم اس وقت ریلیاں جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور شب جیسے کہ ہم نے بتایا کہ مختلف مقامات کا چناؤ کیا گیا ہے ان ریلیوں کے انعقاد کے سلسلے میں، تو صوبائی سطح پر بھی نہ صرف اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی سطح پر بھی اس ایونٹ کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیاں جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بھی عرض کی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ بھی اس ریلی میں شرکت اختیار کریں گے اور عوام سے خصوصی طور پر خطاب کریں گے۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد علی اس ریلی میں، ان سے ذرا اپڈیٹس لیتے ہیں۔ امجد علی، یہ بتائیے گا آپ ریلی کے شرکاء کے درمیان موجود ہیں، کیا جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر موجود شرکاء کا؟ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر دیکھنے کو ملے؟ اور یہ بتائیے گا جو سیکٹری خارجہ ہیں وہ بھی اس ریلی میں شریک ہے، کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خارجی امور کا جو سٹاف ہے اس کے دیگر ممبران بھی اس ریلی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ رابطہ ہمارا منقطع ہے امجد علی سے، دوبارہ ان سے ہم رابطہ بحال کریں گے جو کہ اس وقت اسی ریلی میں موجود ہیں، جس کے مناظر ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں جہاں پر آپ دیکھیے اگر سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے تو ساتھ ہی کشمیر کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں جس میں بہت بڑی تعداد آج موجود ہے، اور یہ سب اس لیے یہاں پر اکٹھا ہیں تاکہ ہم بتا سکیں اقوام عالم کو، تاکہ ہم بتا سکیں پوری دنیا کو کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں۔ اور اس میں میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جب بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں، وہ چاہے عالمی امن ہو، وہ چاہے خطے کا امن ہو، وہ تب تک قائم ہو نہیں سکتا جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، نہ صرف پاکستان اور بھارت کے لیے بلکہ خطے کے لیے،
دنیا کے لیے. بالکل. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ خطے کے لیے پاکستان کا امن ہو، افغانستان کا امن ہو، ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان سے مذاکرات کرے، معاملات بہتری کی طرف جائیں، معاشی طور پر جو تجارتی معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں. لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر بھارت کے ساتھ ہم نے معاملات بہتر کرنے ہیں یا بھارت چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان کے معاملات بہتر ہوں تو مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر ہم کسی معاملے پر آگے نہیں بڑھیں گے. مطلب اندازہ کریں کہ اگر ہم اپنے پاکستانیوں کی خوشی کا یا یہاں پر تجارتی معاملات کا معاشی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جو ملک ہے وہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ سب سے پہلے اس کا رابطہ ہوتا ہے، خواہ وہ آپ کا حریف ہو خواہ وہ آپ کا مخالف ہو. لیکن اس کے باوجود اقتصادی پہلو کو سائیڈ پہ رکھا، پہلے جذبات کا رکھا، پہلے انہوں نے انسانیت کا پہلو رکھا، پہلے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اس معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں کہ وہ جو کشمیری ہیں وہ پاکستانی ہیں. جب وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو اس نعرے میں ایک جذبہ دیکھنے والا ہوتا ہے. تو ہم اس جذبے کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جب کشمیری بہن بھائی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. تو بھارت کے ساتھ معاملات پر بات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف نہیں پہنچتے. نہ صرف 27 اکتوبر کا واقعہ، 5 اگست کا واقعہ بھی ہم سب کو یاد ہے کہ کس طرح سے ایک تو پہلے ہی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر 74 سال سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن جو بچی کچی کسر تھی وہ 5 اگست کو پوری کر دی گئی. بالکل. اسی لیے پھر عمران خان صاحب نے یعنی پاکستان کی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ جب تک 5 اگست سے پہلے کے حالات برقرار نہیں ہوتے تب تک بات نہیں ہوگی، تب تک بھارت سے بات نہیں ہوگی، تب تک ہم میز پر نہیں بیٹھیں گے، تب تک ان معاملات کو آگے لے کر ہم چلیں گے نہیں. چونکہ پاکستان کا ریاستی سطح پر ڈے 1 سے ایک موقف رہا ہے. وہ موقف کیا رہا ہے کہ جب تک کور ایشو یعنی کشمیر ایشو کو ہم حل نہیں کریں گے ہم پیریفرل ایشوز پر بات نہیں کریں گے. اور بھارت اس کے اپوزٹ بات کرتا رہا ہے کہ پہلے دوسرے ایشوز پر بات کرو، لیکن نہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ ہر ایشو کنیکٹڈ ہے اس کور ایشو سے، کشمیر کے ایشو سے. تو جب تک کشمیر کا ایشو حل ہوگا نہیں اور کوئی معاملہ حل ہو نہیں سکتا. اس دن یعنی 27 اکتوبر جب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو ہر شہر کے مناظر دکھائیں گے، ہر گاؤں قصبے دیہات کے مناظر دکھائیں گے جہاں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی صبح پاکستان میں ہم بریک لیں گے، واپس آئیں گے، مہمان ساتھ موجود ہیں، ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. مظلوم کی آہوں کا سر ہو کے رہے گا، ہر طرف یہاں گونجے گا جب نعرہ تکبیر. ICC T20 World Cup live on PTV Sport. Game on air.
लोगों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, नाम जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ। हाँ मैं उजड़ी हुई एक जागीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। आज 27 अक्टूबर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं यौम स्याह के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है। 74 बरस बीत गए भारत के गासिबाना कब्जे को। अल्लाह करे एक सूरज तुलू हो और ये कब्जा ख़त्म हो। इसकी मुनासिबत से जिस तरह से पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता जा रहा है, जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि रैलियाँ निकाली जा रही हैं। एक रैली अब से चंद लम्हात पहले दफ्तर खारजा से निकली थी और ये डी चौक तक जाएगी। उसके मनाजिर भी हमने आपको दिखाए थे। एक बार फिर आपको हम लेकर चलते हैं वहीं पर। उस रैली में हमारे नुमाइंदे अमजद अली मौजूद हैं, उनसे हमारा राब्ता हुआ है। अमजद, प्लीज़ बताइएगा इस रैली से मुताल्लिक। हम इस वक्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्याह पट्टियाँ बांधे एहतजाज कर रहे हैं। हर शख्स की ज़बान पर भी एक ही बात है कि हम सब कश्मीर हैं। जी, चूँकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त ईरान के दौरे पे हैं, तो सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद जो हैं वो इस रैली में शिरकत कर रहे हैं, जो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ दफ्तर ख़ारजा से निकाली गई है। सबसे पहले रैली के आगाज़ में सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद ने 3 चिनार के पौधे लगाए, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि कश्मीर की जो 3 नस्लें हैं वो भारत उनको किस तरह से नस्ल कुशी उनकी कर रहा है। और 3 चिनार के पौधे इसी हवाले से लगाए गए हैं 3 उन नस्लों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। और ये यादगार जो है ये इन पौधों की दफ्तर ख़ारजा में हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। इसके बाद ये रैली जो है दफ्तर ख़ारजा से निकली। सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद इसकी क़यादत कर रहे हैं। और दफ्तर ख़ारजा के वज़ारत ख़ारजा के दूसरे सीनियर अफसरान भी उनके हमरा हैं। और इसके अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद भी इस रैली में इस वक्त शरीक है। ये रैली इस वक्त प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने से गुजर रही है, जो डी चौक की तरफ रवाना है। और डी चौक पे जाकर जो है ये रैली इख्तिताम पजीर होगी। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए दफ्तर ख़ारजा से ये रैली निकाली गई है। मैं आपको रिपीट करता चलूँ, जो इस रैली में जो शुरका है वो इस वक्त कश्मीरियों से यकजहती के इज़हार के लिए नारे लगा रहे हैं। उन सबका यही एक नारा है कि मैं कश्मीर हूँ। इन सब ये नारे लगा रहे हैं कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, पाकिस्तान उनकी इस तरह से जो है वो हिमायत जारी रखेगा, सियासी इखलाकी हिमायत जारी रखेगा पाकिस्तान। और कश्मीरियों का जो इंडिया कब्जा है, कश्मीर के ऊपर जो इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, उस तसल्लुत से आज़ादी तक पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। ये उसी के साथ यकजहती का इज़हार है। जी अमजद, रैली के शुरका का नारा कि मैं कश्मीर हूँ, ये बताइएगा कि दफ्तर ख़ारजा के मेंबरान और स्टाफ के अलावा सिविल सोसाइटी की कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है? और ये रैली डी चौक पहुँचने से पहले कहाँ पर अपना पड़ाव डालेगी? जी, ये रैली इस वक्त जो है वो पीएम सेक्रेटेरिएट के सामने से गुजर रही है। रैली में शरीक हर एक फर्द का यही नारा है कि मैं कश्मीर हूँ। और ये कश्मीरियों के साथ यकजहती के इज़हार के लिए इस वक्त पीएम सेक्रेटेरिएट के सामने है। थोड़ा सा यहाँ पे पॉज है क्योंकि टाइम पर जब डी चौक पहुँचना है तो उसके बाद जो है वो मजीद इस रैली की आगे जो यकजहती की ये रैली है इसकी कार्रवाई होगी। जी डेट्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। मनाजिर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नाजरीन कि जहां पर दफ्तर ख़ारजा से निकलने वाली रैली इस वक्त प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने से गुजर रही है और चंद लम्हात बाद ये डी चौक पर पहुंच जाएगी और वहां पर ख़त्म होना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बार बार ये मनाजिर दिखाएंगे। और ना सिर्फ इस्लामाबाद की ये रैली बल्कि आगे चलकर हम आपको दीगर शहरों में जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं वो भी दिखाएंगे। चूँकि मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में परवेज़ अहमद शाह साहब ने, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और अब्दुल मजीद मीर साहब जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट साहब का ताल्लुक है। आप दोनों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? परवेज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज 27 अक्टूबर 74 बरस बीत गए। कश्मीर की जब हम बात करते हैं, वहाँ के जुल्म की जब हम बात करते हैं
دعا ہماری یہی ہوتی ہے, امید بھی یہی ہے کہ ایک ایسا سورج طلوع ہو کہ یہ سیاہ رات ختم ہو, اور اسی کے لیے آج یہ سیاہ پٹیاں باندھی ہیں تاکہ پوری دنیا کو ہم دکھا سکیں. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے, یہ کوشش پاکستان جاری رکھے ہوئے ڈے ون سے, اتنے سالوں کی کوشش, اور اب ظاہر ہے اس میں ایک نئی ہم انرجی دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے آنے کے بعد. عالمی طاقتوں کی خاموشی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا اس کی وجہ صرف معاشی فوائد ہیں, جو کہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ کہ انہوں نے آج 27 اکتوبر کے حوالے سے جو یہ میراتھن پروگرام آج کیا ہے, تو کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے آج کے اس پروگرام کی, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا گیگز ہیں, وہاں پہ ٹوٹل جو ہمارا وہاں کا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے اس میں تو کوئی خبر ہی الاؤ نہیں ہے, اور وہاں سے کوئی خبریں بھی کوئی خاص نہیں آتی ہے, اتنا پریشر ہے. اسی صورتحال میں جو پاکستان ٹیلی ویژن نے جو کاوش کی ہے, میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے اور کشمیری عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک بات کی ہے آپ نے انٹرنیشنل سپورٹ کی اور پاکستان کا جو کردار ہے, جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے اس وقت, جتنی بھیانک صورتحال ہے, کسی صورت بھی انٹرنیشنل رسپانس اس کو میچ نہیں کر رہا ہے. جتنی زیادتیاں وہاں پہ ہیں, لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پہ اجاگر نہیں ہوا ہے. حکومت پاکستان نے جو پچھلے 74 سالوں میں جو کاوشیں کی ہے کنسسٹنٹلی, تو اس کا ایک لازمی بات ہے سرد کھانے سے مسئلہ کشمیر باہر آیا. اور ہم نے دیکھا کہ جب 5 اگست کو ہندوستان نے جب کانسٹیٹیوشنل ایگریشن کے ذریعے اس کو 100% آپ سمجھے کہ اس کو انضمام کیا مقبوضہ کشمیر کا, سیکورٹی کونسل کی 2 نشستیں ہوئی ہیں, اور اس میں ایک کنسرن تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کا. یہ بڑی بات ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں سیکورٹی کونسل کی 2 اجلاس ہوئے ہیں, اور وہ بھی کشمیر اسپیسیفک تھے. دیکھیں ایک پولیٹیکل آپٹک تو کریٹ ہوا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس پہ جو ہے کنسرنز ہے دنیا کی. اس کے بعد جب ہم 2018-2019 میں ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کے 2 رپورٹس آئے ہیں, جس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کمیشن آف انکوائری کو مقبوضہ کشمیر بھیجیں. لیکن دونوں سائڈ ہے, پاکستان جو آزاد کشمیر ہے اور ہندوستان کی طرف بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کہا ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو, لیکن ہندوستان نے اس جو انہوں نے کہا کمیشن آف انکوائری کو اس کو الاؤ نہیں کیا, کیونکہ ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کو انٹرنیشنل این جی اوز کے لیے یا باہر کی دنیا کے لیے ایک نو گو ایریا قرار دیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کانفلکٹ زونز ہیں, آپ افغانستان کو لے لیں, سیریا کو لے لیں, اور بھی جتنے کانفلکٹ زونز ہیں, وہاں پہ انٹرنیشنل این جی اوز کو کام کرنے کی اجازت ہے. ہم نے افغانستان دیکھا جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اتنی گھمسان جنگ وہاں لڑی گئی ہے, لیکن این جی اوز انٹرنیشنل این جی اوز کو کام کرنے کی اجازت تھی. لیکن کشمیر ایک واحد علاقہ ہے جہاں پر انٹرنیشنل این جی اوز کو الاؤ نہیں کیا جاتا ہے, ماں سوائے وہ پیمپرڈ این جی اوز جن کو ہندوستان اپنی مرضی سے لاتا ہے, سلیکٹڈ لوگوں سے ملاتا ہے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ باعث اطمینان ہے کہ حکومت پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اور ان کی جو کنسسٹنسی ہے کشمیر کے حوالے سے, یا وزیر اعظم پاکستان نے جب سے انہوں نے بات کی کہ ہم کشمیریوں کے ایمبیسڈر بنیں گے, تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے آئے روز اس کو ٹویٹ کرتے رہتے ہیں, اور جب بھی کسی بڑے فورم میں وہ جاتے ہیں تو وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں. کشمیریوں کے لیے دیکھیں, کشمیریوں کے لیے سب سے بڑا ایشو اس وقت یہی ہے کہ ہماری آواز دنیا تک پہنچے. دیکھیں قربانیاں تو ہم دے رہے ہیں, ایک تسلسل ہے, ہماری کلیئرٹی ہے نعروں کی, جیسے آپ ابھی اپنی بات کر رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کشمیریوں کا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کا نعرہ جو اس سے زیادہ سٹرانگ ہے, وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. یعنی کہ انہوں نے پاکستان جو ہے اس کے ساتھ رشتہ آج نہیں جوڑا ہے, بلکہ پارٹیشن سے پہلے 19 جولائی کو جب پاکستان اور ہندوستان معرض وجود میں ہی نہیں آئے تھے, تو اس وقت سری نگر میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی جو وہاں کی لیڈرشپ تھی, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہوں گے اور پاکستان وجود میں آئے گا تو ہمارا الحاق ہوگا اس مملکت کے ساتھ.
लेकिन हिंदुस्तान ने बदकिस्मती से ये बात है कि जब हम 97 के पार्टीशन को देखते हैं, पार्टीशन प्लान के रोज़ से ये जो कश्मीर था इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, लेकिन आप एक अलमिया देखें कि 1947 में दो ममलकतें पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये आज़ाद हुई हैं ब्रिटिश कॉलोनी से, लेकिन एक आज़ाद ममलकत ग़ुलाम बन गई क्योंकि मकबूजा कश्मीर एक सॉवरेन स्टेट थी, इसका अपना फ्लैग था, इसके अपने लॉज थे, इसका अपनी असम्बली थी। और हम इसीलिए कहते हैं ये पार्टीशन जो था ये हम पे इसका बड़ा जुल्म हुआ कि बेशक हमारे नसीब में एक मुल्क आया, लेकिन एक ममलकत जो आज़ाद थी जिसकी सॉवरेनिटी थी वो ग़ुलाम बन गई और उसको हिंदुस्तान ने अपने आप को डिकॉलोनाइज तो कर दिया लेकिन एक सॉवरेन स्टेट को अपनी कॉलोनी बना के छोड़ा। और जो आज ये 27 अक्टूबर के हवाले से जब बात करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी है पाकिस्तान की और कश्मीरियों की कि हमने 47 में जब 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने जब मकबूजा कश्मीर में फ़ौजी उतारी थी तो हमने उस वक़्त हमारे आबा व अजदाद ने उस वक़्त रेजिस्ट किया था जो वहाँ पे वो फोर्सफुल ऑक्यूपेशन थी। और उसी रेजिस्टेंस के नतीजे में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो थे वो यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का इशू ले गए और उनके कहने पे एक करारदादें वहाँ पे पास हुई जिसको उन्होंने एंडोर्स भी किया और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशंस में टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने टू वर्ल्ड कम्युनिटी उन्होंने कहा कि वी डू नॉट बिलीव इन फोर्स्ड मैरिजेस, कश्मीरियों का उनका हक दिया जाएगा। तो हमारे लिए ये बात ये ज़रूरी है कि आज इस दिन के हवाले से जैसे पाकिस्तान ने अपना अज़म दोहराया है हम भी आज ये अज़म दोहराते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस प्लेटफार्म से ये बात हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि कश्मीर की सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है। कश्मीर 3 न्यूक्लियर पावर्स में एक गिरा हुआ मुल्क है, पाकिस्तान, चाइना और जनाब इंडिया, और किसी भी वक्त सिचुएशन ट्रिगर हो सकती है क्योंकि हमने देखा कि माजी में भी कि वाक़ा कश्मीर में होता है तो बॉर्डर्स पे एस्केलेशन हो जाती है, हिंदुस्तान अपने फ़ौजें चढ़ा देता है और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है, फिर सीज़ फायर हो जाता है। और ये सीज़ फायर रोज़ रोज़ नहीं होंगे क्योंकि जब ये शिद्दत इसकी बढ़ेगी तो इट विल लीड टुवर्ड्स डिज़ास्टर। तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कर रही है इसे आगे करने की ज़रूरत है, उसके बेसिक इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स पे उसका कंसर्न जो है वी आर सेटिस्फाइड, लेकिन जहाँ तक उनका बुनियादी हक है जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो कश्मीर में जो ये तनाव है खत्े में ये बरकरार रहेगा और कश्मीरियों में जो मजालिम है ये भी चलते रहेंगे। और ये बात मैं वसूख से कह सकता हूँ कश्मीरियों ने ना कल सरेंडर किया था ना आज किया, वो एक अपॉर्चुनिटी के मौके पे होते हैं। कल जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक मैच चला हमने देखा कि कल तक हम कह रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में कब्रिस्तान की खामोशी है, देयर इज़ अ साइलेंस ऑफ ग्रेवयार्ड, लेकिन कल हमने देखा एक मामूली मौका मिला, पाकिस्तान ने मैच जीता तो कश्मीर में पटाखे हो गए। और जब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच जीता था उस भी हमें देखा कि सारी कौम कल सड़कों पे आई थी और उन्होंने FIR की फिर इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान को they should read writing on the wall कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, they are waiting just for an opportunity। इस पे भी मजीद बात करते हैं कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। अब्दुल मजीद मीर साहब, सर ने जहाँ पे 2-3 हवाले दिए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का अगर हम रोल बात करें तो डेफिनेटली वो हम लोग बाय लॉ देखते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस की तरफ आंखें उठाकर देखते हैं। एक तो वहां पर खामोशी है, दूसरा ये अभी हाल ही का वाकया 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, पहला इंडिया के खिलाफ तो वहां पर भी खुशी दीद नहीं थी और जज्बा दीद नहीं था, फिर जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला तब भी वहां के लोगों की खुशी पाकिस्तान के हवाले से कि हाँ वो पाकिस्तानी हैं। एक अहम नुकता ये जो कि अक्सर जब किसी कश्मीर फोरम पर बात करने की कोशिश होती है, जब अफगानिस्तान का मामला था हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक शख्सियत मुकर्रर की जाती है जो कि मिडल मैन होता है और तमाम मामलात पर यहाँ के मामलात वहाँ और वहाँ के मामलात आगे लेकर चलता है। कश्मीर के मामले पर आज तक ऐसा क्यों ना हो सका? देखिए, जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा की बात आप कर रहे हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरह हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर काबिज़ है इस वक्त, तो हम समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा पर भी ये जिम्मेदारी बनती है और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी ये सवालिया निशान है क्योंकि यही हिंदुस्तान था और इसी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब मकबूजा कश्मीर में भारत ने कब्ज़ा किया तो 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही UNO में गए थे करारदाद लेकर और इस UNO ने 5 जनवरी 1949 को पहली करारदाद पास की और आज तक उन्होंने आज तक 18 करारदादें मकबूजा कश्मीर के हवाले से पास की है और वो करारदादें इत्तेफाक राय से पास की गई है कि अक़वाम आलम ने ये कहा कि मकबूजा कश्मीर का जो मसला है वो मुतनाज़ और कश्मीरी आवाम को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें।
अब ये सवाल निशान है अक़वाम मुत्तहिदा पर कि वो इन करारदादों पर अमल दरामद क्यों नहीं करा सका। तो आज का जो एहतजाज है ये न सिर्फ भारत के लिए पैगाम है बल्कि ये अक़वाम आलम की पूरी क़यादत के लिए, अक़वाम आलम के रहनुमाओं के लिए, यूएनओ के लिए ये पैगाम है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तानी कब्ज़े को तस्लीम नहीं किया, न वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जदोजहद की, जो वादे उस कब्ज़े के बाद उनके साथ किए गए वो वादे पूरे नहीं किए गए। और जो बुरी जो उस वक्त वहाँ की सूरत हाल है, जो मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, वो अक़वाम आलम के लिए पैगाम दे रही है कि अगर आप हिंदुस्तान को अपना पता है क्या बहुत बड़ा वो कारोबार वहाँ पर वो अपना कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी मंडी है, मगर उसके साथ साथ जो भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है ये एक दुनिया के लिए पैगाम है कि आप देखिए मकबूजा कश्मीर वाहिद एक खता है। जब कुछ साल पहले एक विकीलीक्स की तरफ से रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर बोस्निया के बाद दूसरा मुल्क है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये उस वक्त की बात है। और उसके बाद आप देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने जिस तरह वहाँ पर मौसम बच्चों की बीनाई छीनी है, उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जिस तरह अगर आप कुनन पोशपुरा का वाक़ा ले लिया, कुनन पोशपुरा वाक़ा पूरे दुनिया के लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि सबसे पहला वाक़ा जो मकबूजा कश्मीर में हुआ कि 100 ख़वातीन के साथ एक ही दफ़ा जो कुनन पोशपुरा का वाक़ा 100 ख़वातीन के साथ वहाँ पर रेप की गई, वहाँ पर असमतें लूटी गई। उसके बाद शुपियान का वाक़ा 2 बहनों का, आसिफ और नीलोफर का वाक़ा है। इस तरह इसी मौसम बच्चों को, और आप देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर माँ के सामने बेटे को कत्ल किया जा रहा है। आज हमारे बुज़ुर्ग जो अपने बेटों को जो समझते थे कि हमारे बेटे कल हमारी खिदमत करेंगे, वो हमारे काम को आगे बढ़ा सके, मगर आज वही वालिदैन वही बुजुर्ग अपनी बेटों की लाशें उठा के दफन कर रहे और ये पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक ऐसा वाक़या भी आया कि जहां पर एक घर में ख़वातीन बची थी अपने भाई की लाश को कंधा देने और उस वक्त वो ये देख रहे कि आप देखिए बहन उस वक्त निकल रही, जब उसके भाई की लाश घर के सामने आ रही तो उस वक्त वो अपनी बहन निकल रही, के पास उसकी मिठाई की टोकरियाँ होती है, फूल होते हैं, उस भाई के ऊपर फेंक देते और वो पैगाम देते दुनिया के लिए। आप दुनिया की आंखें खुलनी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है ये सिर्फ हम जिस तरह बात कर रहे थे सिर्फ जनूबी एशिया के लिए नुकसानदेह, बल्कि वक्त आ गया है कि ये पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा। और अक़वाम आलम को चाहिए कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले और मकबूजा कश्मीर के साथ जो लोगों के साथ जो वादा किया, जो करारदादें पास हुई, उन करारदादों पर अमल दरामद कराया जाए। बिल्कुल ये दुरुस्त बात। परवेज़ साहब, चूँकि हम देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जिस तरह ब्लैकआउट है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ का ना होना, मीडिया को इजाज़त ना देना, वहाँ पर एनजीओज़ का ना आना, वहाँ से ख़बरें बाहर ना चली जाएं, इसकी कोशिश करना मोदी सरकार की स्पेशली, चूँकि ज़रा कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं और कुछ ना कुछ खबरें फिर भी आ जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से पीटीवी के ज़रिए पूरी दुनिया को ज़रा आप प्लीज़ बताएँ इस वक्त एट दिस पॉइंट मकबूजा कश्मीर के हालात क्या हैं। देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो कब्रिस्तान की खामोशी जिसको कहते हैं, देयर इज़ अ साइलेंस ऑफ अ ग्रेवयार्ड। मतलब बात यह है कि मकबूजा कश्मीर में हर घर मुतासिर है। कौन सा घर है जहाँ पे कोई ना कोई बंदा शहीद ना हुआ, जहाँ 80 लाख हमारी आबादी है, 1 लाख हमारा जो है शहीद हुआ है, तो इसको रेशो तो 8 पर तो एक आ ही जाता है। बिल्कुल ऐसे है। आप देखें कि इस वक्त हमारे पास 2000 पिछले 1.5 हफ्ते में 2000 हमारे नौजवान जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। मुसलसल कंटिन्यूसली उनकी गिरफ़्तारी है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, देखें पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाना ये कोई जुर्म नहीं है। इससे पहले भी इसको श्रीनगर हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई है कि हम मुर्दाबाद पे तो हम ले सकते हैं कॉग्निजेंस, लेकिन जब आप जिंदाबाद कहते हैं तो जिंदाबाद कोई जुर्म नहीं है। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे या सेलिब्रेट करने पे आप लोगों को जेलों में डाल देते हैं और वो भी घर से कई हज़ार मील दूर। देखिए, ये जो कल का वाक़ा है ये पहला वाक़ा नहीं है मकबूजा कश्मीर में जो कल पटाखे छोड़े गए। देखिए, कश्मीरियों का जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, हम छोटे थे क्योंकि हमारा ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर में, हमारी स्कूलिंग मकबूजा कश्मीर में हुई है, क्योंकि हालात के जबर ने हमें यहाँ लाया और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें यहाँ पे भेजा है। मकबूजा कश्मीर में 1986-87 में एक क्रिकेट का मैच हो रहा था। जी। वो हो रहा था वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान, श्रीनगर का जो हमारा अपना स्टेडियम है। क्योंकि हिंदुस्तान ने उस वक्त एक बाई डिज़ाइन ये मैच करवाया था, क्योंकि आप जब रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स करते हैं तो उसके लिए कुछ तरीक़ाकार होता है। आपने किसी फॉरेन डिग्निटरी को अपने मुल्क में बुलाया, इसका मतलब है कि आपने उस स्टेट को रिकग्नाइज़ किया। उस वक्त हिंदुस्तान ये चाहता है कि इस मकबूजा कश्मीर पे जो उन्होंने कब्ज़ा करा है इसको हम एक रिकग्निशन दिलवाएं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में
ایک ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان میچ کروایا. جب یہ میچ ہونا تھا تو اسے ایک دن پہلے وہاں پہ کشمیری گئے, انہوں نے وہ پورا پچ کھود دیا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پہ میچ ارینج کیا ہائی سیکیورٹی کے طرح. تو وہاں جو اندر لوگ گئے تو عمران خان صاحب کو آج ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کیا یاد دلانا کہ کشمیریوں کی محبت آپ کے ساتھ کیا تھی. جس وقت کرکٹ میچ چل رہا تھا پاکستان اس سٹیڈیم میں ہی تھا, لیکن کشمیریوں نے عمران خان صاحب کی تصویر ہاتھ میں اٹھائی تھی اور انڈین اس کو کہتے تھے اس کو جانتے ہو, سنیل گواسکر ان کا بہت ہی پاپولر پلیئر ہے, اس نے کہا یہ بڑا کھلاڑی ہے. اور جب ویسٹ انڈیز انڈینز بال کر رہے تھے تو ادھر سے اگر انڈین اس بال کو پکڑنے جاتا تھا تو اس کو بوتل یا کوئی ان کے پاس آئس کریم کا ڈبہ کچھ مار دیتے تھا کہ یہ بال نہ اٹھائی جائے. اور جب ویسٹ انڈیز فیلڈنگ پہ آتے تھے تو ان کی بال جب ادھر جب اٹھا کے ان کو پکڑ گئے. تو یہ ہے ایک صورتحال. اس کے بعد آج تک کشمیر میں کوئی عید نہیں ہوئی ہے جب تک آپ کی رویت ہلال کمیٹی نے اناؤنسمنٹ نہیں کی. جب رویت آپ کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے شام کو کہ کل عید ہوگی, ہندوستان کا پورا کارپوریٹ میڈیا پیٹتا رہتا ہے عید پرسوں ہے, وہ نہیں مانتے, کشمیری کل ہی کر دیتے. زبردست. تو یہ ایک اس کے بعد میں ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں. جب ذوالفقار علی بھٹو یہاں پہ حکمران تھے تو جب ان کی پھانسی چڑھائی گئی, اس کا مجھے اس کے ساتھ نہیں ہے کہ کیوں کیا, جب پھانسی چڑھائی گئی تو مقبوضہ کشمیر میں بڑی سٹرائک ہو گئی. وہاں پہ 5-6 لوگ مارے گئے کہ کشمیر پاکستان بڑا پرامن تھا کہ جی پاکستان کا لیڈر مارا گیا. آپ دیکھیں یہ سچویشن جب جنرل ضیاء الحق کا ایئر کریش ہو گیا تو اس وقت بھی کشمیر میں سٹرائک ہو گئی, جی ہمارا لیڈر مارا گیا. یعنی کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کو ایک مسجد کا درجہ دیتے ہیں. ہمارے لیے ایک مسجد ہے, ہمارے لیے یہ ارریلیونٹ ہے کہ اس کا حکمران کون ہے, اس کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. ہم نے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا ہے کہ ایک مسجد ہے, ایک مسجد میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھنے آتا ہے, ایک اچھا بھی آتا ہے برا بھی آتا ہے, مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوتا ہے. تو ہم کو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, تو یہ آواز ہمارے دل کی سے آواز نکلتی ہے. یہ کوئی ہم کوئی صرف کہنے کی بات نہیں ہے. اگر ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں, دیکھیں بات یہ کریں کہ ہمارے پاس ہندوستان بڑی منڈی ہے, یہ اس کو وداؤٹ ایگزیجریشن شاید اگر میرا سیب کشمیر پہ سے جب وہ نکلتا ہے, جب وہ دلی کی منڈی میں جاتا ہے تو کیونکہ وی آر فیمس فار ایپل, ہمارا جو کشمیر کا سیب ہے وہ بڑا مشہور ہے, وہ جب جاتا ہے تو آپ دیکھیں 2-2.5 ارب کی آبادی اس کی بائر ہے. اگر وہ پاکستان میں آئے گا 14 کروڑ کی. لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے نہ اکانومی کا بھی ایشو رہا ہے, ہمارے لیے عزت نفس ہے. جب ہمارا عزت نفس مجروح ہوتا ہے ہندوستان کے ساتھ, جب میری بہن, میری بیٹی, میری ماں جب دیکھتی صبح جاتی ہے اور آل دی فورسز آر گیزنگ ایٹ ہر, اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور تاڑتے رہتے ہیں مکروہ نظروں سے, میرے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے. بے شک. تو اس لیے یہ بات یہ ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں, یورپی یونین کہتی ہے, یہ میں نہیں کہتا, ہیومن رائٹس کمشنر کہتا ہے, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کا جو امریکہ ہے, وہ سب انہوں نے ایکنالج کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں کنٹینیوسلی ہو رہی ہے. میں یہ کہتا تو یہ بات شاید غلط ہوتی. جب ہیومن رائٹس ہائی کمشنر نے مقبوضہ کشمیر پہ رپورٹ دی, وہ ہم نے ان کو نہیں دی, وہ ریموٹ مانیٹرنگ کے ذریعے اپنے سورسز سے انہوں نے کلیکٹ کر کے ایک چارج شیٹ ہندوستان کو سرو کیا. تو بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں قیامت ہے. بظاہر آپ کو ہم یہاں پہ ہنستے مسکراتے شاید نظر آ رہے ہیں, لیکن دل دکھی. میری فیملی, میری ماں مر گئی, میں اس کے جنازے میں نہیں جا سکا, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, میں اس کے جنازے, جب میرے گھر میں آئے دن آرمی کی ریڈز ہوتی ہے, مار پڑتی ہے, گالیاں پڑتی ہے, تو میں یہاں پہ بے شک اس پاکستان ٹیلی ویژن پہ پاپنگ کر کے آپ نے مجھے رکھ دیا, لیکن میرے لیے کتنی تکلیف دہ اور میری بہنوں کے لیے کتنی تکلیف دہ. تو ہمارے لیے بڑا ہی اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں نہایت ہی قیامت سغرا ہے وہاں پر, اور بہت ہی انسانیت سوز مظالم. پرویز صاحب, اسی پر مزید ہم ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ابھی ریلی کے مناظر ہم اپنے ویورز کو دکھانا چاہیں گے. اس وقت جو ریلی نکالی گئی ہے, اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ پاکستان کی طرف سے, تو یہ ریلی
کے خصوصی مناظر ہیں جو کہ یہاں سے ہوتی ہوئی پہنچے گی ڈی چوک اور ڈی چوک جا کر اختتام پذیر ہوگی۔ اس ریلی کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ریلی میں علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ دفتر خارجہ کی طرف سے اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور سیکرٹری دفتر خارجہ بھی اس ریلی کے شرکاء میں شامل ہیں، اور موحد یوسف صاحب بھی اس وقت اس ریلی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ریلی جو کہ آج نکالی گئی ہے، حفیظ پاشا صاحب بھی بالکل اس میں موجود ہیں، اور یہ ریلی جو کہ آج نکالی گئی ہے دفتر خارجہ کی طرف سے، دفتر خارجہ سے نکلنے والی ریلی پی ایم سیکریٹریٹ کے سامنے سے ہوتی ہوئی ڈی چوک کی جانب جا رہی ہے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلی کے شرکاء جس طرح سے انہوں نے جھنڈے تھام رکھے ہیں اور جس طرح سے وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ میں کشمیر ہوں، یہ پوری دنیا کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہیں۔ اور اسپیشلی میں کہوں گا پرویز صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس طرح انہوں نے گفتگو کی کہ چاہے اس وقت ہم یہاں پر بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ ہمارے چہرے پر کوئی شکن نہیں، ہم اطمینان سے بیٹھے، لیکن در حقیقت ان ایکچوئل ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، چونکہ وہاں کے حالات ایسے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے حالات ایسے ہیں، جب کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے اپنا شوہر یا بھائی یا اس طرح گھر کا ایک فرد جسے کھویا نہ ہو، وہاں پہ ہر رشتہ جس طرح اس کی پامالی ہوئی، اس کی وجہ سے آج ہمارے دل دکھی ہیں۔ ریلی کے مناظر ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں۔ جی تو یہ ریلی کے خصوصی مناظر آپ نے دیکھے، اور اس ریلی سے جڑے جو مزید مناظر ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ جو قومی سطح پر شخصیات کی جانب سے شرکت اختیار کی جائے گی اس پر بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ صوبہ پاکستان کی خصوصی ٹرانسمیشن یوم سیاہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے، ہمیں بڑھنے ایک بریک کی طرف اسٹے ٹیون۔ کے حوالے سے جو کہ فارن آفس سے ڈی چوک تک جائے گی، اور اس سے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی خطاب کریں گے۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ ریلی جو ہے یہ ڈی چوک تک پہنچ جائے گی۔ ناظرین، کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں آج مکمل ہڑتال اور بلیک آؤٹ ہے۔ اہل پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ریلی میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے ہیں۔ شرکاء کی جانب سے میں بھی کشمیر ہوں اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت لائیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اس ریلی کے۔ ناظرین، تازہ ترین میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ ناظرین، اس وقت اسلام آباد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پر ریلی نکالی گئی ہے یوم سیاہ کے موقع پر۔ 27 اکتوبر 74 برس بیت گئے بھارت کے غاصبانہ قبضے کو، یہ جو کندھے سے کندھا ملا کر آج اس ریلی کے شرکاء ایک پیغام دے رہے ہیں، پوری دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی جب پاکستان کا جھنڈا اور کشمیری کا جھنڈا ساتھ ساتھ اس ریلی میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اس ریلی کی تو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی اس ریلی میں پہنچ چکے ہیں اور اب سے چند لمحات بعد وہ خطاب بھی کریں گے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری عوام جس طرح سے ان پر ظلم ہوتا آیا ہے، 74 برس سے ظلم ہوتا ہے، اور اس میں ایک نیا لیول ہم نے دیکھا ہے اس سال، اس میں اسپیشلی ریاستی سطح پر پاکستان کے وزیراعظم، پاکستان کے صدر کی جانب سے جس طرح ہر فورم پر آواز اٹھائی گئی، اور آج کی یہ ریلی یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام پوری دنیا کے لیے، عالم اقوام کے لیے کہ کس طرح ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں اور کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل، اور یہ جذبہ دیدنی ہے، یہ جذبہ قابل تحسین ہے، لائق تحسین ہے۔ کس طرح سے ہاتھوں میں یہ نہ صرف پاکستانی
परचम थामे लोग इस रैली में शिरकत इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि कश्मीर का परचम उठाए अपने हाथों में वो यहाँ पर शिरकत इख्तियार कर रहे हैं। मैं कश्मीर हूँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस किस्म के ऐलानात किए जा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर रैली के शुरका से मुखातिब होंगे। आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब रैली के शुरका से और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले एक एक बच्चे से, मां से, बाप से, बेटी से, बहन से और भाइयों से इजहार यकजहती के लिए यहां पर पहुंचे हैं। हमने आपको बताया जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में भी कि अलामती तौर पर आज जो है रैली के न सिर्फ शुरका ने बाजुओं में काली स्याह पट्टियां बांध रखी हैं, बल्कि सदर मुमलिकत भी अपने बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर इस रैली में, इस एहतजाज में शिरकत इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आलमी सतह पर इस मामले को ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से जिस वक्त खिताब किया था, किसी को मालूम नहीं था कि उनकी तकरीर का इतना मुफस्सिल और जामे पहलू सबसे ज्यादा कश्मीर पर होगा। लेकिन जब कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों के हुकूक के हवाले से उन्होंने बात की तो ये मैसेज पूरी दुनिया तक गया कि पाकिस्तानी कश्मीर को भूले नहीं हैं। तो इसीलिए जहां पर हम वज़ीर आज़म का जिक्र करते हैं, वहीं पर हम सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी की काविशों को भी साथ ही साथ देख रहे हैं। एग्जैक्टली आज जब ये रैली जिसका जब हम स्टार्ट देखें तो फॉरेन ऑफिस से इस रैली का आगाज़ होता है, चिनार के 3 पौधे लगाए जाते हैं और उसके बाद ये रैली निकलती है, पीएम सेक्रेटेरिएट के सामने से होते हुए डी चौक पर पहुंचती है। और इसमें नारे क्या लगाए जा रहे हैं, मैं कश्मीरी हूं। जब बात नारे की हो तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। कश्मीरी अवाम भी लब्बैक कहते हैं, चाहे भारतीय बंदूकों के साए में हो कश्मीरी, चाहे उस बंदूक के साए में माँ, बहन, बेटी, भाई, बुजुर्ग कोई भी हो, नारा वो क्या लगाता है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और जब ये नारा उस फजा में लगता है, वहां पर ये गूंजता है तो हर कश्मीरी झूम उठता है। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है। और नारा हम क्या लगाते हैं, मैं कश्मीर हूँ, दिल धड़कता है मेरा कश्मीरियों के साथ। इस वक्त इस रैली में हम देख रहे हैं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की क़यादत में रैली पहुँच चुकी है डी चौक और यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तानी साथियों, कश्मीर में जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मेरे कश्मीरी भाइयों, स्पीकर साहब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, मिनिस्टर साहिबान, लोगों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन वो तकलीफ देह दिन है जिस दिन भारत ने अपनी फ़ौजें भेजकर कश्मीर पर कब्ज़ा किया और उस दिन से जो जुल्म और बर्बरियत की कहानी शुरू हुई है वो 70 साल 74 साल अब तक जारी है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। दुनिया ने आंखें मींची हुई हैं। दुनिया ने जो वादा किया था मेरे कश्मीरी भाइयों से, जिसमें लाखों शहीद हुए, जिसमें बीनाई खो बैठे पैलेट गन्स की वजह से, जिसमें मेरी माँ और बहनों के साथ रेप किया गया, जहां लोगों को मैसूर कर लिया जाता है, जो कायदीन हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर जुल्म होता है, सालों वो नज़रबंदी से गुज़रते हैं। और आज के दिन हमें अली जिलानी साहब भी याद आ रहे हैं, कश्मीर के बहुत बड़े रहनुमा जो आखिरी दम तक ये कहते रहे, मैसूर रहे अपने घर के अंदर, हर सांस के साथ उन्होंने ये कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, ये उनका नारा है, पाकिस्तान हमारा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आपका है, आप हमारे हैं, आप हमारे भाई हैं, मगर जो जुल्म और बर्बरियत की कहानी चल रही है उसके ऊपर पाकिस्तान दुनिया भर की हुकूमतों को और दुनिया की आवाम को इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाना चाहता है कि ये तिजारत का मामला नहीं है। हिंदुस्तान अगर दावा करता है जमहूरियत का तो वहाँ जमहूरियत नहीं है, वहाँ जुल्म की दास्तानें लिखी जा रही हैं।
اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی عکاسی باقی ہندوستان کے اندر بھی مائنورٹیز کے ساتھ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. اور میں مقابلے کے طور پر پیش کرتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہے اور ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے میری کشمیری بھائیوں کی آزمائش کو طول اس وجہ سے دیا ہو کہ ان کے بہانے ہندوستان کی جو فاسق حکومت ہے اور ہندوستان کا جو فساد ہے اور ہندوستان کے جو اکائی بنی ہوئی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ وہیں پر ایک تبدیلی لانا چاہتا ہو جس کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کے آثار بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو ظلم کیا، میں وارن کرنا چاہتا ہوں انڈین حکومت کو کہ مودی صاحب نے جس انداز سے گجرات میں ظلم کیا، جس انداز میں مسلمانوں کے خلاف ہندوستان کے دوسرے خطوں میں کیا، جس طرح سے سٹیزنز ایکٹ بدل کر وہاں پر ظلم کر رہے ہیں، میرا کشمیری بھائی مقابلہ کرے گا. میرا کشمیری بھائی مقابلہ کر رہا ہے، جانے نذرانے کے طور پر پیش کرتا ہے، چین سے نہیں رہے گا. یہ ڈیموگرافی بدلنا چاہتے ہیں، یہ وہاں کی آبادی کی حالات بدلنا چاہتے ہیں، وہ یہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے اور وہاں بدلنے نہیں دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، جو ظلم اور ستم کی داستانیں آپ کے اوپر رقم کی گئی ہیں، دنیا کی کالی تاریخ رقم کی گئی ہے، میرے بھائیوں ہم پاکستانی آپ کے ساتھ رہیں گے. ہر فورم میں کشمیر بنے گا، پاکستان آزادی آزادی. ہم ہر فورم میں آپ کے ساتھ، ہم ہر جگہ آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ کی جستجو اور جد و جہد میں آپ کے ساتھ ہیں. ہر معاملے میں ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کا دل ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جب کرکٹ میچ کے حوالے سے سری نگر میں اور دوسری جگہوں پر وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے اوپر مقدمہ کرتے ہو. شرم کرو. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، آزادی آزادی آزادی. بڑی بات ہے جناب کہ اس ظلم کے اندھیروں کے اندر بھی وہ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں. اور مجھے یہ بھی خیال ہے کہ جس انداز سے اسلام آباد میں ہوا، جس انداز سے پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہوا، میرا خیال ہے کہ سری نگر میں زیادہ جذبات کے ساتھ ہوا. تو ہمیں بار بار وہ یاد دلاتے ہیں، دنیا کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ دنیا تم نے کیا وعدہ کیا تھا، لوگوں یونائٹڈ نیشنز تم نے کیا وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا اور ظلم و ستم کی داستانیں وہاں لکھی جا رہی ہیں. تو ہم ہر کشمیری بچے کے ساتھ ہیں، ہم ہر کشمیری جوان کے ساتھ ہیں. میری بہنوں فکر نہ کرو، یہ پاکستانی تمہارے ساتھ کھڑا ہے. میری بہنوں، میری ماں، فکر مت کرو، انشاءاللہ تمہاری آزادی عنقریب ہونے والی ہے. انشاءاللہ آزادی 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 آزادی. مودی صاحب، کسی کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، یہ ظلم بند کرو اور کشمیر کو آزاد کرو. اور دنیا کے اندر جس انداز سے پاکستان مقدمہ لڑے جا رہا ہے، پاکستان بھی بڑے صبر کے ساتھ، کیونکہ دنیا کے قوانین کے تحت ہندوستان کی یہ غلط فہمی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بار بار محفل میں کہتے ہیں کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے. اور جب کشمیر کو فتح کرنے کے لیے پاکستان تیار تھا، جب نہرو بھیک مانگتے ہوئے اقوام متحدہ میں گئے اور انہوں نے کہا جی ہم استصواب رائے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پر وہاں فیصلہ کریں گے. یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تو بات کی بات ہے، جو پاکستان بننے کے اصول تھے، جو ہندوستان کو توڑنے کے اصول تھے، اس بنیاد پر کشمیر پاکستان کا حصہ پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. جوناگڑھ ہونا چاہیے تھا، حیدرآباد ہونا چاہیے تھا، مناودر ہونا چاہیے تھا، سردار گڑھ ہونا چاہیے تھا. کتنی ریاستوں پر ہندوستان نے قبضہ کیا اور ظلم بڑھاتا چلا جا رہا ہے. جب ظلم کے اندھیرے بہت بڑھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ روشنی کی کرن پھوٹے گی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ممکن ہے میں نے یہ کہا کہ ہندوستان اپنی ریاست کی قبر کھود رہا ہے ظلم کر کر کے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی جو ہندوستان میں ہیں، صبر کے ساتھ جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز وہ بھی بلند کرتے رہیں. کیونکہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہم سب نے یہ بات کہی ہے کہ جناب اسی طرح سے وہاں نسل کشی کی تیاری بھی کی جا رہی ہے.
ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ ظلم وہ کریں گے، اس کے خلاف عوام وہاں اٹھیں گے، الزام یہ پاکستان پر دیں گے، اپنے ضمیر پر اور اپنی حرکتوں پر. اور گجرات کے اندر کیا کیا، صرف گجرات میں نہیں، ہر جگہ جو کیا، مائنورٹیز کے ساتھ، میرے مسیحی بھائیوں کے ساتھ جو ہندوستان کے اندر کیا، ہر جگہ ہندوستان نے مائنورٹیز کو اپنے ہندوتوا راج کے تحت، اپنی RSS کی ترکیبوں کے تحت، وہ اپنی تاریخ بھی مٹانا چاہتا ہے، اور اپنی تاریخ جب پرانی مٹائے گا تو نئی تاریخ بھی اس کی کالی ہے. تو انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ میرا کشمیری آزاد ہوگا. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. آزادی، 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 آزادی. میں ان باتوں کے ساتھ اس بات کے لیے میرے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے پیغام ہے، پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے، ہندوستان کی مائنورٹیز کے لیے پیغام ہے، دنیا بھر کے لیے پیغام ہے کہ بہت ظلم ہو چکا. سب سے بڑا ظلم تاریخ کے اعتبار سے کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. پیغام ہمارا یہ ہے ہندوستان کو وارننگ کہ بند کر دو، خود ہی اندر سے تباہ ہو جاؤ گے. بند کر دو یہ ظلم، اللہ تم کو تباہ کرے گا. نعرہ تکبیر، آزادی، 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 آزادی. ہم لے کے رہیں گے آزادی. میرے کشمیری بھائیوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، میری کشمیری بہنوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، میری ماں، میرے بزرگوں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی قربانیوں کے اوپر، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو آزاد کرے گا، پاکستان کا حصہ بنائے گا. آمین. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب تقریب کے شرکا سے مخاطب تھے. 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر پاکستان بھر میں منایا جا رہا ہے. علامتی طور پر بازوؤں پر کالی سیاہ پٹیاں باندھے نہ صرف ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس کانفرنس میں یہاں پر انہوں نے شرکت اختیار کی، بلکہ اس کے علاوہ جس ریلی کا انعقاد کیا گیا، ریلی کے تمام شرکا نے ہاتھوں میں کشمیر کے پرچم تھامے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی بلند کیا. اس دعا کے ساتھ اس عزم کو ایک بار پھر سے دہرایا گیا کہ جو کشمیری ہیں ان کی تکالیف جلد دور ہوں گی. تو جہاں ہم اس ریلی کے حوالے سے آپ سے ڈسکشن کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سچویشن اس وقت کیا ہے پاکستان بھر میں، نہ صرف صوبوں میں جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وفاقی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی اس ریلی کا انعقاد کیا گیا. اسٹوڈیوز بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کی تعارف کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ مزید کشمیر کے معاملے پر ان سے ڈسکشن کی جا سکے. حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. ساتھ ہی ساتھ حریت رہنما الطاف حسین وانی صاحب بھی پروگرام میں شرکت اختیار کر چکے ہیں. وانی صاحب، سب سے پہلے آپ سے آج کی گفتگو کا آغاز کروں گی. برہان وانی کی شہادت ہو یا پھر مرحوم حریت لیڈر سید علی گیلانی صاحب، کشمیریوں کا حوصلہ، ان کی عزم و ہمت یہ تاحال نہیں ڈگمگائے ہیں. دیکھیں، کشمیر کی تاریخ جو ہے وہ قربانیوں سے بری پڑی. بے شک کشمیریوں کی جدوجہد یہ آج کی نہیں ہے. ہم نے جدوجہد کی ہے سکھوں کے خلاف، ہم نے جدوجہد کی ہے مغلوں کے خلاف، ہم نے جدوجہد کی ہے ڈوگرا کے خلاف، اور پچھلے 74 سال سے ہندو کے خلاف ایک جدوجہد کر رہے ہیں. ہم 1931 میں ایک اذان پر 22 لوگوں کی شہادت سے لے کر آج کے دن تک کشمیری کبھی بھی اپنی قربانی سے دینے سے دریغ نہیں کر گیا، کیونکہ اس کے سامنے ایک اس کی منزل ہے، اس منزل کو پانے کے لیے وہ یہ قربانیاں دے رہا ہے. آپ نے بات کی برہان مظفر وانی صاحب کی یا سید علی شاہ گیلانی صاحب کی. میں 90s میں جاؤں گا. 90s میں ہمارے بہت سارے سکالرز، بہت سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو اس میں شہید ہوئے. اس وقت ہندوستان ایک دن میں 40، 50 اور ایک دن 90 لوگ ایک دن میں شہید کیے گئے. تب بھی کشمیریوں کی جو حوصلہ تھا وہ نہیں ڈگمگایا، اور تب بھی کشمیری نوجوان نے اپنے ریزسٹنس کو آگے رکھا. اب ہم نے دیکھا برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد جس طرح سے ہندوستان نے کشمیریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا اور بینائی کشمیریوں کی چھین لی، جس پر فزیشن فار ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ ہے ایپیڈیمک آف ڈیڈ آئیز، وہ رپورٹ دیکھ کر ہی بندہ لرز اٹھتا ہے. تو وہ رپورٹیں، وہ ساری چیزیں جو ہندوستان نے کی، لیکن کشمیری پھر بھی نہیں
रुका, कश्मीरी आगे चला। फिर 2019 के बाद हिंदुस्तान ने ये कोशिश की, कश्मीरियों के शोहदा की लाशें ली और दूर दराज इलाकों में दफन की, और घर वालों को उनको दफनाने का, उनका आखिरी दीदार करने का, उनके आखिरी रसूमात निभाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन कश्मीरी फिर भी आगे बढ़ता रहा, एक से बढ़कर एक नौजवान आगे आया। उन्होंने मोहम्मद अशरफ सहराई को जेल के अंदर जो अद्वियात फराहम नहीं की, जब वो बिल्कुल आखिरी सांस ले रहे थे, उनको अस्पताल में लिया और कहा इनको कवर्ड हुआ है, और फिर उनकी लाश भी दफनाई रात के अंधेरे में, और उनके बच्चों ने उस लाश को दफनाया और उन्होंने जो नारे वहाँ पर दिए उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया और उनको पाबंद सलासत किया। उसके बाद सैयद अली शाह गिलानी का आपके सामने वाक़ा है, किस तरह से वो 11 साल तक घर के अंदर रहे, उन्हें किसी तरह की सहूलियात नहीं दी गई, लेकिन वो डगमगाए नहीं, उनका हौसला वही रहा। और फिर उनकी मैयत से हिंदुस्तान जहाँ जिंदा सैयद अली शाह गिलानी से खौफजदा था, वहाँ उनकी मैयत से भी खौफजदा हुआ, और रात की तारीखी में उसको बग़ैर किसी उनकी इजाज़त के और उनकी वसीयत के बरक्स ये देखा कि अवाम का सैलाब बाहर आएगा, लोग आएंगे, अपने महबूब लीडर को वो सियाफ करेंगे, लेकिन इसकी इजाज़त भी नहीं दी और उनको वहाँ पर उन्होंने उस तरह दफनाया। लेकिन कश्मीरी ने फिर भी हिम्मत नहीं है, उसने कहा कम वक्त में हमारी जो मंजिल है, उस मंजिल के हसूल के लिए कुर्बानियाँ जारी रहेंगी। आपने भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत भी ये बात कर रहे थे अपने खिताब में कि देखें, कश्मीरी को पता है कि कोई भी रिएक्शन वो करेगा उस पर गोली आएगी। और कल जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हराया, किस तरह का जश्न पूरी वादी कश्मीर में था, जहां जहां कश्मीरी रह रहा था उसने जश्न मनाया, बैरूनी मुल्क भी जहां कश्मीरी रह रहा था उसने जश्न मनाया। दिस वाज एन एक्सप्रेशन फ्रॉम कश्मीरी दैट they align themselves with the Pakistan, they don't like India, they don't want to be with India। तो लेकिन हिंदुस्तान ने उनके खिलाफ भी मुकदमात, कोई कश्मीरी नहीं है जिसके खिलाफ FIR नहीं है, कोई कश्मीरी नहीं है। अभी पिछले दिनों एक आड़ में हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो कोशिशें की वहाँ पर मजहबी अफरा तफरी फैलाने की, उस आड़ में कश्मीर में 3000 से ज़्यादा लोग एक दिन में गिरफ्तार किए गए, मुख्तलिफ मकामात से रात की तारीख़ में उठाए गए, और उनमें से बेशतर को फिर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में लिया गया, ताकि लिविंग कास्ट भी कश्मीरियों को बढ़ाना है, ताकि कश्मीरी वहाँ पर मिलने के लिए जाए, तो किसी तरह से भी कश्मीरी को कमज़ोर। लेकिन कश्मीरी फिर भी नहीं डगमगाया। कश्मीर की ज़मीन छीनने की कोशिश, कश्मीर की सकाफत छीनने की कोशिश, कश्मीरियों की ज़बान छीनने की हर कोशिश हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन कश्मीरी अपने जो अज़म के साथ, हौसले के साथ हिंदुस्तान के हर जो हुर्बे को नाकाम कर रहा है, उसके आड़े आ रहा है, और उसको वो कुछ करने नहीं देता जो हिंदुस्तान के अज़ाइम है, जो हिंदुस्तान करना चाहता है। सो कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि रोज़ बरोज़ बुलंद हो रहे हैं। हर गिरते खून के कतरे के साथ कश्मीरियों का हौसला जो है मज़ीद बुलंद होता है, और ये इंशाल्लाह हौसला मज़ीद बुलंद होता रहेगा, क्योंकि हम सब ये दुआ करते हैं कि जो कश्मीरियों का हौसला है, चूँकि ज़ाहिर है ये उस सुबह के लिए है, उस सूरज के लिए कि जो अमन का सूरज हो। अब्दुल हमीद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर ने एक बात की कि कश्मीरियों के हौसले पस्त करने की जो भारतीय कोशिशें, स्पेशली एक कोशिश का मैं यहाँ पे हवाला दूंगा, ज़मीन छीनने की जो कोशिश है, जो हमने 1.5-2 सालों में कोशिश देखी है मोदी सरकार की, कि वो चाहते ही हैं, उनकी कोशिश है कि कश्मीरी वहाँ से अपनी ज़मीनें छोड़ के या तो चले जाएं, या वो हिंदुओं को जिस तरह वहाँ पे डालते चले जा रहे हैं कि वो उनकी आबादी बढ़ती जाए। इससे इस वक्त कितनी सिचुएशन मुतासिर हुई है? इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से वानी साहब फरमा रहे थे, 74 साल हो गए हैं, कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत ख़त्म नहीं हो सका। बेशक कश्मीरियों के पाए इस्तिक़लाल में कोई लग़ज़िश नहीं आई, बेशक। और जहाँ हमारे हौसले हैं वो हिमालय की चोटियों से भी बुलंद हैं, और कश्मीरी नौजवान इस वक्त जो सड़कों पे है, जो जेलों के अंदर है, जो पाबंद सलासल है, जो तशद्दुद और मार पीट के बावजूद सीसपलाई दीवार की तरह खड़ा है, मैं उसको उनको सलाम पेश करता हूँ। 5 अगस्त 2019 को जो हमारी डेमोग्राफी पे अटैक किया गया, चूँकि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा न था, न है और न रहेगा इंशाअल्लाह। ये सारे जो इक़दामात थे, ये सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की आइन की खिलाफ वर्जी है, जहाँ इस वक्त सबसे बड़ा
जेल खाना कश्मीर है, बिल्कुल दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 15 लाख से ज़ायद अफवाज है, 15 लाख से, लोगों की मुख्तलिफ आ रहे हैं, 9 है 10 है, लेकिन श्रीनगर के एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की रिसर्च के मुताबिक ये ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, जिसमें उनके दूसरे फौजी आर्मर्ड जो फोर्सेस हैं, ये 15 लाख से ज़ायद हैं। लद्दाख में, जम्मू में, इसी तरह से पुंछ एरिया में, रजौरी में, वादी के अंदर। वहीं कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर है, जहां 5 अगस्त की जो आपने बात की है, बज़ोरी ताकत हमें दबाने की कोशिश की गई है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। ये सारा कुछ लम्हा फिक्र है बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए, इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है सर, इसमें कोई शक नहीं। चूँकि ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट टेरिटरी है, हिंदुस्तान जितने भी हरबे आजमाए, जितना वो ताकत इस्तेमाल करे, कश्मीर जो है ये एक हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। इसकी गवाही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर है, इसकी गवाही पिछले साल 3 सिक्योरिटी के इजलास हुए, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए, इसकी गवाही है। इसकी गवाही साबिक़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन बयानात से दी कि मैं सालसी करूं, ये हमारा मामला रिकॉग्नाइज है। तो लिहाजा ये हिंदुस्तान की लाहासिल मशक है, वो हमें गिरफ्तार करे, वो हमें मारे, वो हमारी जान इमलाक को तबाह करे। कश्मीर कभी भी भारत का नहीं था, हमारा मुस्तकबिल का फैसला हमारी अवाम ने करना है, और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना दोहरा मेयार तरक करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गफलत की जो नींद सोया है उससे बाहर निकल आना होगा। जहाँ 47 के बाद बहुत सारी रियासतें आज़ाद हुई, उन्हें आज़ादी मिली, हक खुद इरादत मिला, बदकिस्मती से 2 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन है दुनिया में जहाँ लोग हक खुद इरादत से महरूम है, जहाँ अपनी आज़ादी से महरूम है। एक कज़िया कश्मीर है और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो फ़लस्तीन है। हम दोनों रियासतों के अंदर जहाँ इसराइली सहयूनी इस वक्त तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत कर रहा है, वहीं भारत भी कश्मीर के अंदर उसी ममासलत को अपनाते हुए पैलेट यूज़ कर रहा है, डेमोग्राफी पे अटैक कर रहा है, हमारे बागात को ख़त्म किया जा रहा है, बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरह से इसराइल तर्ज पे जो है ना, ये वो सारी कार्रवाइयाँ करता है। और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में अगर अक़वाम मुत्तहिदा होश के नाखुन नहीं लेता, अक़वाम मुत्तहिदा अपना दोहरा मेयार तरक नहीं करता, जो लीग ऑफ नेशन का हाल हुआ था वो इस अक़वाम मुत्तहिदा का होगा। इंसानी हुकूक अदालत का अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले पर नज़रसानी नहीं करा, तो सोचिए कि फिर भारत को तो खुली शह मिल गई है कि उसने क्या करना है। जवाहरलाल नेहरू के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कहते हैं कि ये भारत के खून में रच बस गया है कि उसने वादा करना है और फिर वादे से मुकर जाना है। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक मिली नगमा तैयार किया गया पाकिस्तानी बहन भाइयों की तरफ से, ज़रा वो आपको दिखाते हैं।
میں کیا یوز کر رہا ہوں؟ میں کے ٹریڈ اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں۔ کے ٹریڈ پاکستان کی لیڈنگ موبائل اپلیکیشن ہے جس کو استعمال کر کے آپ اسٹاک مارکیٹ میں کموڈٹی، سونا، چاندی خرید سکتے ہیں۔ کے ٹریڈ آ رہا ہے آپ کے شہر حیدرآباد میں 25 اکتوبر سے 1 نومبر تک۔ چاہے آپ کے سوالات اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں ہو، سرمایہ کاری کے بارے میں ہو، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، آنا نہ بھولیے گا۔ ویلکم بیک۔ دنیا کے منصفوں، یہ ملی نغمہ ہم نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے دکھایا، اور اچھا ہی ہوا کہ ہم نے اس وقت بریک لے لی، ورنہ کیونکہ جس طرح سے وہ ویژولز ہم دیکھ رہے تھے ابھی بریک کے دوران ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ ویژولز ہیں، یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائیں، پھر ملی نغمے میں وہ جذبات جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ کس طرح سے دنیا کو یا اقوام عالم کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے کہ دیکھو مقبوضہ وادی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ وانی صاحب، آپ سے بھی میں ذکر کر رہی تھی کہ کچھ ویڈیوز کی یہ ویژولز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے رونگٹے کھڑے، اور آپ نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے جو وہاں ہو رہا ہے، یہ اس سے کئی زیادہ ہے۔ 74 سال ایک طویل عرصہ، نہ 74 گھنٹے انسانی کیفیت ہوتی ہے، 74 مہینے ہوتے ہیں، 74 ہم کہنے کہ سال، 1.5 سال، 2 ڈھائی سال یا 1 دہائی، 7 دہائیاں بیت گئیں اور اب یہ 74 سال ہیں۔ یہیں سے میں بات کر رہا تھا پہلے بھی کہ کشمیریوں کے حوصلے، ان کی ہمت اور ان کا جو منزل ہے جس کی طرف وہ گامزن ہے، وہ کس طرح ان کا عزم جو ہے وہ مسمسم ہے کہ 74 سال سے وہ اس ملٹری ریپریشن کو سہ رہے ہیں، اس ساری چیز کو جو آپ نے دیکھی کہ معمولی سی ویژولز ہیں، ان دور کی ویژولز ہیں یا ان لوگوں نے کسی جگہ لی ہیں جو بھارتی حکومت کے ذریعے سے کسی جگہ لیک ہوئی، یا انہوں نے اپنا کریک ڈاؤن دکھایا، اپنا کارندہ دکھایا کہ ہم نے یہ گھر اڑا دیا، وہاں پر سو کالڈ ان کے بقول ملیٹنٹس تھے، یہ سارے سلسلہ تھا۔ اس ساری چیز کا جو یہ ہندوستان لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ نے ایک سوال کیا تھا پہلے لون صاحب کو کہ جو 5 اگست کے بعد انہوں نے ڈیموگرافک چینج کی، اس سے کیا اثر پڑا۔ میں بتاؤں آپ کو، ہندوستان کلینکل انداز میں اس کا طریقہ واردات مختلف، ایک تو اس نے کانسٹیٹیوشنل جارحیت اپنی جگہ، ملٹری جارحیت اپنی جگہ، وہ دونوں جگہ، اور تیسری جو اس نے کوشش کی کہ کشمیریوں کو ان کی چھت سے محروم کیا جائے، کولیٹرل ڈیمیج، بہانے بنا کر کہ یہ سیج اینڈ سرچ آپریشنز کا بہانہ بنا کر بستیوں کی بستیاں جلا دی کہ یہاں سے گولی چلی، اور ایک گولی کے بدلے انہوں نے پوری بستی کو جلا دیا۔ غرض کشمیری کو تکلیف پہنچانا، کولیٹرل ڈیمیج، کشمیری سارے کے سارے اس سے متاثر ہو جائیں۔ کریک ڈاؤنز آپ دیکھیں، برف، ٹھنڈ اور 6 فٹ برف میں کشمیریوں کو باہر نکالنا، برف میں بٹھانا، پھر ان کی املاک تباہ کرنا۔ دس از آلسو جینوسائڈ وچ از ٹیکنگ پلیس ان کشمیر۔ اس پر جو اس نقصانات پر، اس سارے پر اقوام متحدہ کی 2 رپورٹیں بھی آئی ہیں جو بالکل کیٹلاگ کرتی ہیں تمام حقائق کو، کس طرح سے ہندوستان کی حکومت جو ہے کشمیر میں نہ صرف انسانی حقوق کی پامالیوں کے مرتکب ہے تھرو ڈریکونین لاز جو وہاں پر انیکٹڈ ہیں، بٹ آلسو جو وہ بروٹ فورس استعمال کرتی ہے، جس طرح سے وہ پراپرٹیز کو ڈیمیج کر رہی ہے، سویلین پراپرٹیز کو ڈیمیج کر لی ہے۔ صرف اس سال ابھی تک سری نگر ضلع میں، صرف ضلع سری نگر کے میرے پاس فگرز ہیں، 148 سٹرکچرز جو ہیں، گھر جو ہیں وہ جلائے گئے، ان کو مسمار کیا گیا صرف اس سال کے اندر، اینڈ یہ تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہے کشمیر کے اندر۔ ہندوستانی کا مقصد 5 اگست کے بعد جہاں قانونی طریقے سے ہندوستانی کو یہ حق دینا کہ وہ کشمیر کے اندر زمین خرید سکتا ہے، وہ کشمیر کے اندر نوکری حاصل کر سکتا ہے، وہاں کشمیری کو اس کا گھر مسمار کر کے گھر سے بے گھر کرنا ہے، بالکل کشمیر کی زمین ہتھیانا ہے۔ لیکن کشمیریوں کی ریزسٹنس ابھی تک دیکھیں، جو کشمیری ریزسٹنس اس وقت تک ہے، ہندوستان نے 200 کے قریب MOU سائن کیے تھے،
मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ, कंपनीज़ के साथ कि वो कश्मीर में इंडस्ट्री लगाएंगे आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया कश्मीर के अंदर वो लगाने के लिए। कोशिशें हिंदुस्तान की सरकार की, सब्ज़ बाग सुबह शाम वो दिखाते हैं कि हमने ये सारा कुछ किया यहाँ डेवलपमेंट के लिए, हमने इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, हमने एक मेडिकल सिटी बनानी है, हमने एक एजुकेशनल सिटी बनानी है जिसमें सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आ जाएंगे, बट नोबडी कैम देयर बिकॉज आई थिंक जिस शख्स ने भी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले तो उसने देखना होगा, मैं उनसे मुखातिब हूँ पहले उनसे, कि एक मुतनाज़ा खिते में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर एक ऑक्यूपेशन फोर्स है जो लोगों को तय करनी है, क्या आप उसकी मदद के लिए वहाँ आ रहे हैं तो आप उस गुनाह में बराबर के शरीक है। फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट भी इन रिस्क है। दूसरे, हिंदुस्तान के अवाम से मेरी ये, आज मैं उनसे भी मुखातिब हूँ, हिंदुस्तान की अवाम से, हिंदुस्तान की अवाम से हमारी कोई जंग नहीं है। हम हिंदुस्तान की हुकूमत को अपना वादा याद दिलाते हैं और उस वादे के मुताबिक जो है हमें हक दे, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत अपनी फ़ौज के ज़रिए हमें दबाती है। हिंदुस्तान की आवाम को हम कहना चाहते हैं कि आपको मोदी सरकार इस वक्त मिसगाइड कर रही है कश्मीर के बारे में और आपको कश्मीर की तरफ भेजना चाहती है वहाँ पर कि आप वहाँ पर रहें और वहाँ पर मोदी का एजेंडा जो हिंदुता का एजेंडा उसको अपनाएं। लेकिन आप कश्मीर में पहले भी आते रहे, हमने आपको वेलकम किया, लेकिन अगर आप हमारी ज़मीन हथियाने के लिए आएंगे, तो अगर आप हमारी बाकी चीज़ें हथियाने के लिए आएंगे, शायद उसके मुज़मरात मुख्तलिफ होंगे, तो शायद हमें भी उसके लिए आपको रोकना पड़ेगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप जहाँ पर हैं वहीं रहें और हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। तीसरी बात जो है, ये जो जुल्म बर्बरियत की सारी चीज़ें देखें, तवारीख गवाह है। अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा, अभी कोई ज़्यादा वक्त नहीं गया, दुनिया की बड़ी सुपर पावर और उसके साथ के लोग अपना ऑक्यूपेशन, फॉरेन ऑक्यूपेशन नहीं रह सकता है किसी जगह कायम दायम, उसको किसी न किसी दिन ख़त्म होना है। बरतानिया राज का जो है सूरज डूबता नहीं था उसमें, लेकिन वन फाइन मॉर्निंग दे हैड टू क्विट और उन्हें अपना बैग एंड बैगेज यहाँ से भी उन्हें निकलना पड़ा। ऑक्यूपेशन जो हिंदुस्तान का कश्मीर के हैं, बेशक वो जुल्म भी कर रहे हैं, जबर भी कर रहे हैं, जो विजुअल्स आपने दिखाए इससे बहुत ज़्यादा हमारे पास कहने के लिए है कि कितना लॉस हमारी इकॉनमी को हुआ, कितना लॉस हमारे एजुकेशन सेक्टर को हुआ, कितना लॉस हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री उसको हुआ, और किस तरह से हमारी हर एक इंडस्ट्री जो इकॉनमी को उन्होंने सेटल करने की कोशिश की, फिर हमारे बच्चों का जिस तरह से उन्होंने इंटरनेट ब्लॉकेट किया, सारी चीज़ें की। एक तो लॉस हुआ कि जो जॉब्स का लॉस हुआ, लेकिन उसके ऊपर उनके तालीमी करियर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे वो अपनी तालीम को कैरी ऑन नहीं कर सके। सो इट इज़ सिस्टमैटिक हिंदुस्तान का ये है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान विल हैव टू लीव कश्मीर वन डे विद दिस होप। कश्मीरी अपनी जंग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि तारीख गवाह है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है और ये मिटेगा इंशाल्लाह। और जो सर आपने बात की ना कि ये जुल्म मिटेगा, जिसमें ज़रा हम देखते हैं कोशिशें जारी हैं। जब बात कोशिश की, और जिस तरह हमने चंद लम्हात पहले आपको सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का रैली के शुरुआत से खिताब भी दिखाया था, तो इस्लामाबाद के कुछ मनाज़र भी आपको ज़रा दिखाते हैं जो कश्मीरी बहन भाइयों से, कश्मीरियों से यकजहती के लिए इस वक्त हम इस्लामाबाद की शाहराहों पर, और न सिर्फ इस्लामाबाद की शाहराहों पर, पूरे पाकिस्तान में हमने जिस तरह पोस्टर्स आवेज़ा कर रखे हैं, जिस तरह बैनर्स लगाए हैं, जिस तरह ये रैलियों का इनकाद किया गया, जिस तरह आप सिर्फ़ और सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि रैली के ज़रिए हम आवाज़ पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं कश्मीर हूँ, जिस तरह हम कश्मीर से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एक तरफ यानी हम देखते हैं कि भारत अपनी जारियत जारी रखे हुए है, उसके ऑपोजिट पाकिस्तान अमन का पैगाम दे रहा है। पाकिस्तान इखलाकी, सिफारती, हर लिहाज से जो अपनी हिमायत है वो जारी रखे, और सिर्फ रियासती सतह पर नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट की सतह पर नहीं, हर सतह पर, हर इदारे की सतह पर, हर फ़र्द की सतह पर हम ये हिमायत जारी रखें। और जिस एक्सप्रेशन के साथ भी हम हिमायत जारी रख सकते हैं, उस एक्सप्रेशन का
ہم اظہار کر رہے ہیں. بالکل یہ کچھ ویژولز ہیں, کچھ مناظر ہیں اسلام آباد کی شاہراہوں کے, وفاقی دارالحکومت کے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پرامن طریقے سے جو یہ میسیج ہے وہ کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مختلف جگہوں پر, مختلف شاہراہوں پر بینرز آویزہ کیے گئے ہیں, بل بورڈز لگائے گئے ہیں اور کشمیریوں سے اظہار محبت کیا جا رہا ہے. یہ ایسے ایریاز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں, اور کچھ ایسی شاہراہیں ہیں جو کہ نہ صرف شاہراہ دستور سے وابستہ ہیں بلکہ ماگلا روڈ ہے. اس میں آپ کا سری نگر ہائی وے, جسے ہم کشمیر ہائی وے کہا کرتے تھے, اب ہم نے بھی اس کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دی, اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھلائیں گے کہ پاکستانی جو ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چال چلیں گے تو ہم بھی اس چال کا جواب دینا جانتے ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کشمیریوں کے حوصلے کے حوالے سے, اور بات ہے کہ کتنی ان کے سیکیور ہیں انویسٹمنٹ جو کہ آ کر کشمیر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف کشمیر کی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ بات کریں گے حمید لون صاحب, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہم نے جب افغانستان کا بھی ذکر کیا, 17 سال سے سپر پاور امریکہ کی وہاں پر فوج تھی, جس کو کہتے ہیں کہ ایک مکمل ٹرینڈ فورس وہاں پر موجود تھی. لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو آپ نے نہیں دیکھا کہ سامنے کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا, انہوں نے بھی بوریا بستر گول کیا اور چلتے بنے. اسی طرح سے وہ 16 سال, یہ 74 سال. اس میں کوئی شک نہیں, جس طرح سے وانی صاحب فرما رہے تھے کہ فارن فورسز جب کسی علاقے میں بزرگ طاقت جاتی ہے, ان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے, آخرکار وہ ناکام ہوتی ہے. چونکہ ان کے عزائم جو ہے وہ منفی ہوتے ہیں, اور وہ بزرگ طاقت لوگوں کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں, ان کی آزادی کو سلب کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ نیٹو جو 48 ممالک پہ مشتمل فورس تھی, وہ افغانستان سے بے دخل ہو گئی ہے. تو وہیں کشمیر کے اندر بھی جو غیر قانونی طور پہ قبضہ ہے, جو وہاں تسلط قائم کیا گیا 1947 آج ہی کے دن 27 اکتوبر کو, اس کو بھی انشاءاللہ ختم ہونا ہوگا, اور بھارتی فورسز کا انخلا ضرور وجود میں آئے گا. وہیں ہمارے حوصلے بلند ہے, ہمارا جو جذبہ حریت ہے وہ ختم نہیں کر سکا ہندوستان. آج چوتھی جنریشن جو ہماری ہے اس کے اندر یہ تحریک آزادی منتقل ہوئی. 5 اگست کے حوالے سے میں تھوڑا اور ایڈ کروں, ہندوستان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو جائے, لیکن ہو گیا. اس اقدام نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری بھارت نے, اور بھارت کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ کشمیر کو جو ہے بین الاقوامی اداروں کے اوپر, ایوانوں کے اوپر جو ہے زیر بحث لایا جائے گا. اور جہاں ہندوستان اس وقت دنیا کو ایک مرتبہ پھر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہیں حکومت پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہے. پاکستان نے بھی 5 اگست کے بعد ہندوستان کو جس طرح سے ایکسپوز کیا, جس طرح سے عالمی ایوانوں میں پاکستان نے اپنی جو کوششیں کی ہیں, اس پہ ہم ان کو سراہتے ہیں. عالمی رہنماؤں کے بیانات آئے ہیں, سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوئے ہیں, اسی طرح سے انٹرنیشنل میڈیا نے ہمیں کور کیا ہے. اگرچہ وہاں میڈیا پالیسی کے حوالے سے جو 2020 پالیسی ہے وہاں یک طرفہ طور پہ رپورٹنگ کی جاتی ہے, مگر ہمارے صحافیوں نے سری نگر سے رپورٹنگ کی, اور ان پہ بھی قدغنے ہیں, ان پہ بلیک لاز کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں. تاہم اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اب اویئر ہے, وہ آشکار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کام کرنا ہوگا جارحانہ انداز میں, تاکہ دنیا کے اندر ہم جا سکیں, لابی کریں امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, برطانیہ کے اندر, اور بتا دیں ان کو کہ یہ اس نام نہاد جمہوری ملک کا چہرہ ہے. جو آپ نے بات کی نا حمایت جاری رکھنے کی, تو اس پر ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین صاحب اس وقت کشمیر کے یوم سیاہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کریں. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. اور ملکہ کچھ جو سڑکیں ہیں ان کے اوپر جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ, اس کو فوری ختم ہونا چاہیے. عام آدمی کے مسائل جو ہیں اس میں اضافہ نہ کرے. پہلے ہی ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک کتنا ہمارے مسائل ہیں, ان کو آپ اس میں اضافہ نہ کریں. اور دیکھیے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر جو کہتے ہیں کہ سڑک راہ چلتے ہوئے جو سڑک ہے, راستہ جو ہے, اس سے اگر کیکر کی کوئی جھاڑی پڑی ہے تو وہ اٹھا دینا بھی جو ہے وہ نیکی ہے. تو اس سنت کو کے نام کے اوپر آپ لوگوں نے راستے جو ہے وہ بند کیے ہیں. عام آدمی جو ہے وہ اس کو تکلیف میں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو فوری طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے. باقی آج کابینہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل بات ہوگی, اور اس کے بعد ہم اپنی ایک ڈیٹیلڈ حکمت عملی جو ہے وہ سامنے اس کو لگائیں گے. لیکن یہ روز روز کا جو تماشا لگا ہوا ہے اس کو ختم ہونا ہوگا. اس طرح سے آگے نہیں چل سکتا. دوسری بات یہ ہے
کہ جو اس وقت سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد قوم کو خوشیاں ملی. اتنا زبردست ہم نے پہلے جو ہے وہ ہندوستان کی وہ پٹائی کی 10 وکٹوں سے ہار. میرا خیال ہے انڈین جو ہے دیکھیے یہ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ جو تھی وہ بڑے مشکل حالات میں تھی. ہم سری لنکن اٹیک کے بعد جس طریقے سے اوپر گئے اور ہندوستان کی کرکٹ جو ہے جس میں اربوں ڈالرز انویسٹ ہوئے ہیں, ہم نے ان کو جو پٹائی کی وہ ان کو باقی عمر یاد رہے گی. اور پھر کل جو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کلیئر ہوئی ہے میرا خیال ہے اس کے اوپر ان کو بھی اب آرام آ گیا ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں آیا تھا اور اس کے اوپر جس طرح سے کارروائی آگے چلے گی انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے. تھینک یو. جی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے ذکر کیا پاکستان کو ملنے والی خوشی اور کامیابی کے حوالے سے. ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بڑا بھرپور انداز میں پرفارم کر رہی ہے اور کرکٹ بڑے بہترین انداز سے پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. پہلے تو ہم نے دھول چٹائی اور حساب چکتا کیا انڈیا کے ساتھ اور پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ جس کی سیکیورٹی ایسی کلیئر کی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن مزے کا جملہ وہی تھا کہ جو بھارت کی پٹائی ہوئی اور بھارت کی پٹائی ہونی بھی چاہیے, ہر فورم پر ہونی چاہیے, ہر میدان میں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے کرتوت کچھ ایسے رہے ہیں اور کچھ کرتوت ایسے ہیں جس پر آج ظاہر ہے کہ ہم ٹرانسمیشن بھی کریں. یہ بھارتی کرتوت ہی تو ہیں جس کی آج ہم بات کریں. یہ بھارتی جس طرح سے یہ جو کہنا چاہیے مودی سرکار جس طرح سے کر رہی ہے نہ صرف کشمیر میں بلکہ انڈیا کے اندر بھی مائنورٹیز بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ. اور بالکل عارف علوی صاحب نے چند لمحات پہلے بالکل درست بات کی. انہوں نے جو کہا نا کہ کشمیر از این اپرچونٹی اس پرسپیکٹو سے کہ کشمیر پوری دنیا کو کس طرح سے دکھا رہا ہے کہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یہ صرف کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے, یہ پورے بھارت میں ہو رہا ہے, یہ مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے. جس طرح استحصال ایک کشمیری کا ہو رہا ہے, کشمیر کا ہو رہا ہے, اسی طرح سے مودی سرکار استحصال کرتی چلی آ رہی ہے بھارت میں بسنے والوں کو. بالکل ایسے ہی. اور اسی پر بس میں ایک آخری میسیج لینا چاہوں گی ہمارے مہمانوں کی طرف سے کہ پاکستان ویسے تو ڈیفینیٹلی بہت کچھ کرتا رہا ہے سر, میسیج عالمی دنیا کے لیے بھی اور قومی سطح پر بھی. دیکھیں قومی سطح پر یہ میسیج میں پاکستانی حکومت سے بھی پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے پشتیبان رہے ہیں. لیکن اس وقت جو عزائم ہندوستان کے ہیں اس میں پاکستان کی جو خارجہ سطح پر جہاں ہمیں ڈومیسٹک کوہرنس چاہیے, جہاں ہمیں ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام چاہیے اور وہاں ہمیں اقتصادی استحکام بھی چاہیے, اس کے لیے کام کیا جائے اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر اس کے رزلٹس جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. تو بین الاقوامی برادری سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور 74 سال سے ہم ظلم کی چکی میں آپ کے وعدے کے پیچھے پسے جا رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس خطے میں جو بھی امن ہے اس امن کے تمام تر راستے یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے وہ کشمیر سے ہو کر گزرتے ہیں. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو امن اس خطے میں قائم ہوگا. تو یہی گزارش ہوگی ان سے اور یہی گزارش اپنے قوم سے اور اپنے قائدین سے. انشاءاللہ. لون صاحب. حکومت پاکستان دنیا کے اندر لابی قائم کرے, اس میں ویل ورسڈ پارلیمنٹیرینز, ڈپلومیٹس, آزاد کشمیر کی قیادت, حریت قیادت شامل ہو تاکہ دنیا کے اندر جا کے مسئلہ کشمیر کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے. دوسری بات, پاکستان کا جو نوجوان ہے, جو پاکستان کا مستقبل ہے, وہ سوشل میڈیا پہ کشمیر کے حوالے سے آواز بلند کرے. جو وہاں اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ آواز بنے اور زیادہ سے زیادہ ہندوستان کو ایکسپوز کرے. کشمیری بہن بھائی جو ہے آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں, تو لہٰذا آپ ان کی آواز بنیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی برادری نے بھی اب دوہرا معیار طرح کرنا ہوگا. اقوام متحدہ کے کردار سے بڑے مایوس ہیں ہم, اور جہاں اقوام متحدہ آج غفلت کی نیند سویا ہوا ہے, شتر مرغ کی طرح اس نے اپنے سر کو پروں کے اندر چھپایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنا رول ادا کرے, نہیں تو اقوام متحدہ کا شیرازہ بکھر جائے گا اور ہم لیگ آف نیشن کی طرف پھر اقوام متحدہ کو دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ امید لون صاحب, تھینک یو سو مچ سر اپنا ٹائم دینے کے لیے. اور آج کی ٹرانسمیشن کو ہم بس چند جملوں سے اختتام کریں گے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیر ہیں.
سارے کا سارا ہے اور ہمارا ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین یہ ٹرانسمیشن یعنی صبح پاکستان تو ختم ہے لیکن آج پورا دن پاکستان ہر سطح پر یوم سیاہ منائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دعا کیجیے وہ سورج طلوع ہو جب کشمیر میں امن ہو, کشمیر میں ظلم کی رات ختم ہو. اللہ حافظ.